بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 409، 410 اور 411۔ رات کے وقت تلاوت قرآن کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا، میں رات کے وقت تمہارے پاس گزرا تھا، تم اس وقت قرات کر رہے تھے، تم پست آواز میں قرات کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس سے میں مناجات کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ذرا آواز بلند کر لیا کرو۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا تھا اور تم بھی قرات کر رہے تھے، تم بلند آواز میں کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، میں سونے والوں کو جگانا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم آواز کو پست کرو، یعنی ایک لیول میں ہو، میانہ رویہ، درمیانی آواز۔ ہاں جی، درمیانی آواز، نہ زیادہ بلند ہو نہ زیادہ کم ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کے قیام میں ایک ہی آیت بار بار تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی غریب حدیث ہے، اس کو امام ترمذی نے لکھا، اور اس سے پہلی حدیث ہے، اس کو بھی امام ترمذی نے ضعیف لکھا۔ حدیث نمبر 411۔ عبداللہ بن ابو قیس بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کس طرح تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہر طرح کر لیتے ہیں، بعض اوقات آپ پست آواز میں قرات کرتے ہیں اور بعض اوقات بلند آواز میں کرتے تھے۔ تو میں نے کہا، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے اس معاملے میں کشادگی رکھی ہے، اور یہ بھی صحیح غریب ہے، یعنی حسن صحیح غریب حدیث ہے۔ تو یہ چونکہ ان کا تعلق ایسا ہے کہ تاکہ عبادت میں ذوق پیدا ہو، تو اس لیے ان حدیث کو بیان کیا گیا تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شوق پیدا ہو۔ تو اعمال کے حوالے سے یہاں پر حکم ہو تو وہاں پر غریب حدیث کا بھی بیان کرنا اور ضعیف حدیث کا بیان کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کوشش کرنی چاہیے ہمیں رات کو بھی قرآن کی تلاوت کریں، شب و روز اللہ کے قرآن سے ہم اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔